نیچرلی ورلڈ کی عدالت میں چلے جائیں، جہاں مرضی چلے جائیں، جس کو کچھ آتا ہے اسی کے قانون چلیں گے، جس کو آتا کچھ نہیں اس کی اسٹڈیاں بھی بند ہونی ہیں، اس کی یونیورسٹیاں بھی بند ہونی ہیں، ان کی ڈرگ مافیا بھی بند ہونی ہیں، ان کی فارمیسیاں بھی بند ہونی ہیں، ان کے چین پاں بھی بند ہونے ہیں، ان کے ہاسپٹل بھی بند ہونے ہیں، ان کے ڈاکٹروں کی چھٹی بھی ہونی ہے، اور پیچھے سے ہینڈر کو ٹاپٹ بولے بھی پھرنے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ہے. تو یہ ہے جناب، ایسی اس قسم کی میں باتیں کرتا ہوں. یقین کریں میں پاکستان کے اداروں سے کہتا ہوں کہ جو کچھ آپ کو میں نے بتا کے جا رہا ہوں، میری موت آئے گی نا شہادت کی، میں نے لینی ہے. لیکن آپ لوگوں کے میں نے دماغ اتنے اوپن کر دینے ہیں کہ وبائیں پاکستان میں آتے ہوئے، مسلمانوں کے اوپر آتے ہوئے 100 بار سوچیں گی وبائیں. میں حکیموں کو اللہ کی مہربانی سے اتنا میں ان کو علم دے کے جا رہا ہوں، اور کیا کہتے ہیں کہ اپنے پاکستان عوام کو اتنا شعور دے کے جا رہا ہوں. دیکھیں کتنے چینل بلاک کر دیے، نئے سے نئے چینل بلا کے آ جاتا ہوں. کیوں؟ مجھے پیسے چاہیے. نہیں، یہ پوری ویڈیو تک کر دیتے ہیں ڈیلیٹ، ویڈیو بھی ڈیلیٹ، سب ڈیلیٹ. میں پھر نئے سرے سے شروع سے نئی ویڈیو ڈال کے نا، پرانی میرے پاس ریکارڈ ہوتا ہے، پھر نئے شروع سے میں ڈال دیتا ہوں کہ چلو پھر ان کو چھتر بولا کرنا شروع کرتا ہوں، پھر چھتر بولا کرتا ہوں ان کا. یعنی میں کہتا ہوں لوگوں کو بھول نہ جائیں، اپنے دماغ اوپن کر کے رکھیں. حکیم نذیر آج بھی آپ کی حد کے لیے آواز اٹھاتا ہے اور آئندہ بھی اٹھاتا رہے گا، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے دجالیوں کی میں ہوائیں نکال دوں گا. یہ لیں، یہ سنیں. جب فرعون ڈوب کر مرا تو سمندر نے اس کی لاش کو اللہ کے حکم سے باہر پھینک دیا، جبکہ باقی لشکر کا کوئی نام و نشان نہ ملا. یہ واقعہ آج سے 3500 سال پہلے پیش آیا تھا. مصریوں میں سے کسی نے ساحل پر پڑی اس کی لاش پہچان کر اہل دربار کو بتایا. فرعون کی لاش کو محل پہنچایا گیا. درباریوں نے مسالہ لگا کر اسے پورے شان اور احترام سے تابوت میں رکھ کر محفوظ کر لیا. قنوت کرنے کے عمل کے دوران ایک غلطی ہو گئی. فرعون جس سمندر میں ڈوب کر مرا تھا تو مرنے کے بعد کچھ عرصے تک پانی میں رہنے کی وجہ سے اس کے جسم پر سمندری نمکیات کی ایک تہ جمی رہ گئی تھی. مصریوں نے اس کی لاش میں نمکیات کی وہ تہ اسی طرح رہنے دی اور اسے اسی طرح قنوت کر دیا. وقت گزرتا گیا. زمین اور آسمان نے بہت سے انقلاب دیکھے جن کی گرد کے نیچے سب کچھ چھپ گئے، یہاں تک کہ فرعون کی قنوت شدہ لاش بھی زمین کی تہوں میں چھپ گئی. ان کے نام صرف کتابوں، ان کی تعمیرات اور لوگوں کے ذہنوں میں رہ گئے. اس واقعے کے 2000 سال بعد اس دنیا میں اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے. ان پر نازل ہونے والی آخری کتاب میں فرعونوں کے قصے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیے گئے، اور اسی سلسلے میں اس فرعون کا جسم محفوظ کرنے. اب آپ یہ دیکھیں کہ فرعون کی پوری ہسٹری، ہمارے جو آخری نبی ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے پوری ہسٹری بیان کر دی ہے. اور قرآن نازل کن پہ ہوا؟ ہمارے نبی پہ. نازل کن پہ ہوا؟ ہمارے نبی پہ. اور دیکھیں کیا کچھ چیزیں بتا دی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، آنے والے دور کی باتیں، سب کچھ، دجال کے چہرے، یہ وہ. یار یہ علم اپنے دماغوں سے رموو مت کریں. یہ ٹیکنالوجی ہے، یہ علم سیکھیں. درویشوں کے پاس جائیں، درویشوں کا علم سیکھیں، روحانیت کا علم سیکھیں. آپ کبھی بھی کسی قسم کی گمراہی ٹولوں کے شکنجے میں نہیں آئیں گے. یاد رکھ لیں، آپ کا دماغ اوپن رہے گا. یہ جو پڑھے لکھے سارے بنائے تھے نا، جو اسٹڈیاں کرانے والے، یہ دلال پیدا کیے گئے تھے کہ جناب پڑھا لکھا فوٹو فلانا کر. یہ جو انہوں نے کیا ہے نا، یہ جو قانون میں جناب کہ منسٹر وہ لگے گا جس کے پاس، آپ خود سوچیں، باہر کی اسٹڈی ہے نا، ان کی باتیں ماننی ہے. پھر اسٹڈیوں کا سارا سلسلہ یہ تھا کہ ان کی باتیں چلنی ہیں، دجالیوں کی، امریکہ کی. تو وہ اسٹڈیاں کیوں کروائی؟ اس وجہ سے کروائی کہ جناب وہ اسٹڈی جنہوں نے کی، دیکھ رہے ہیں آپ کے سامنے، پیسوں پہ بک جاتے ہیں، ڈالروں پہ بک جاتے ہیں، ووٹ لے کے بک جاتے ہیں. عوام وہیں رہتی ہے. تو یہ چیز ہے. سنیں، بابت آیت نازل ہوئی. اس کی سچائی پر سب اہل ایمان کا پختہ یقین تھا، لیکن وہ سمجھنے سے قاصر تھے کہ اس خدائی کا دعویٰ کرنے والے کی لاش کہاں محفوظ کی گئی اور کیسے اسے عبرت کا نشان بنایا جائے گا. 1871 میں مصر کے الغورنیا سے تعلق رکھنے والے غریب اور معمولی چور احمد عبد الرسول کو فرعون کی قنوت شدہ لاشوں کی طرف جانے والے خفیہ راستے تک رسائی مل گئی. احمد عبد الرسول نوادرات چوری کر کے بیچا کرتا تھا. ایک دن وہ دریائے نیل کے کنارے کے قریب تبیسا کے مقام پر اسی سلسلے میں پھر رہا تھا جب اسے ایک خفیہ راستے کا پتہ چلا. وہاں وہ نوادرات کی چوری کے لیے کھدائی کر رہا تھا کہ اسی دوران اسے کچھ لوگوں نے پکڑ لیا اور پولیس کے حوالے کر دیا.
وہ جس جگہ کو کھود رہا تھا وہاں سے ملنے والے راستے کی جب مسلسل کھدائی کی گئی تو یوں 1891 کو دوسری ممیوں کے ساتھ اسی غرق ہونے والے فرعون کی لاش بھی مل گئی۔ اس کے کفن پر سینے کے مقام پر اس کا نام لکھا ہوا تھا۔ ان ممیوں کو ماہرین قاہرہ لے گئے۔ جب ان ممیوں کا تفصیل سے جائزہ لیا گیا تو فرعون والی ممی پر جمی نمکیات کی تہ سے تصدیق ہو گئی کہ یہ وہی فرعون ہے جسے اللہ نے پانی میں غرق کر کے بدترین انجام سے ہمکنار کیا تھا۔ یہ بہت بڑا واقعہ تھا۔ اس کی تصدیق کے لیے دنیا کے ماہرین آثار قدیمہ اور تاریخ دان مصر کی طرف بڑھے۔ مختلف سائنسی تحقیق کرنے کے بعد دنیا بھر کے سائنسدانوں نے تصدیق کر دی کہ دوسری سب لاشوں کی نسبت سے صرف فرعون کی لاش پر ہی سمندری نمکیات کی تہ جمی ہوئی تھی۔ اس تصدیق کے بعد اسے فرعون کی لاش قرار دے کر عجائب گھر میں محفوظ کر دیا گیا۔ 1982 میں فرعون کی ممی خراب ہونے لگی تو اس وقت کی مصری حکومت نے فرانس کی حکومت کو درخواست کی کہ فرعون کی ممی کو خراب ہونے سے بچایا جائے۔ اس کے علاوہ جدید سائنس